المعلن الحق بالحق بالقاف وقوله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الصلاة. اداکارہ نے سید الشہداء زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے جذبہ ایمانی اور جوش اداکاری کا پرامن مظاہرہ کرتے ہوئے اداخانہ متعلق میں حاضری دے رہے ہیں، ذکر سید الشہداء کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں. یہ اس مجلس سے اس سلسلہ اعضاء کی چھٹی تقریر ہے اس عشر محرم کی، جو آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. عقیدہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم آغاز گفتگو کریں، کل 8 بجے صبح ذاکر مشہدی صاحب کے مکان پر بیروٹ روڈ پر، یہ محفل خراسان کے سامنے، کل 8 بجے صبح مجلس اعضاء ہوگی. علم حضرت عباس برآمد ہوگا اور میں اس سے انشاءاللہ خطاب کروں گا، وہ مجلس پڑھوں گا. آپ حضرات زحمت تشریف آوری فرمائیں کل صبح 8 بجے. اور کل ہی ٹھیک 2 بجے دن 18 PCH سوسائٹی میں، حسینی مجلس سوسائٹی میں مجلس اعضاء برپا ہوگی. اس سے بھی انشاءاللہ کل دوپہر 2 بجے میں خطاب کروں گا. آپ حضرات اس میں بھی زحمت تشریف آوری فرمائیں. صلوات محمد علیہ. عقیدہ ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور ہم کل کی مجلس میں یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمارے عقائد کا مرکز و محور روایتیں نہیں ہیں، آیتیں ہیں. ہم نے روایات کی بنیاد پر عقیدہ نہیں اپنایا، ہم نے آیات کی بنیاد پر عقیدہ اپنایا ہے. ہمارے عقیدے کا ہر پہلو قرآن کی آیت کے مطابق ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. عقیدہ اگر قرآن کے مطابق ہو تو ایمان ہے. دیکھیں نا، عقیدہ اگر قرآن کے مطابق ہو تو ایمان ہے، قرآن کے خلاف ہو تو کفر ہے. اب کوئی یہ مانا نہ لے کہ جس کا بھی جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. عقیدہ وہ ایمان ہے جو قرآن کے مطابق ہو. بما عقدتم، عقیدہ وہ ہے جو سورہ انعام میں جس کا اعلان کیا گیا، بما عقدتم بالایمان، تم میرے پاس عقیدہ لے کر آؤ مگر ایمان کے ساتھ. میرے پاس عقیدہ ضرور لاؤ مگر ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں عقیدہ وہ قابل قبول ہوگا جو ایمان کی حالت میں جائے گا. ایمان کی حالت کا عقیدہ وہ ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا. قرآن کے مطابق عقیدہ وہ ہوگا جس کا علم قرآن صحیح ہوگا، علم قرآن اس کا صحیح ہوگا جس نے قرآن درباروں سے نہیں کروانے سے لیا ہوگا. بات معرفت قرآن کی ہے، بات علم قرآن کی ہے، بات روح قرآن کی ہے، بات معرفت قرآن کی ہے. ہمارے عقیدے کی کوئی قرآن کی خلاف ورزی نہیں کرتی.
جو بھی ہمارے عقائد ہیں الحمدللہ وہ عقیدہ بالقرآن ہے. اس لیے کہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عقیدے قرآن کے مطابق اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کی کسی آیت کا انکار نہیں کیا, کسی نقطے کا انکار نہیں کیا. ہم ہمارے مطابق یہ عقیدے ہی عالم اسلام میں افواہوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ہمارا قرآن 40 پاروں کا تھا, ہمارا قرآن 70 پاروں کا تھا, ہمارا قرآن چمڑے پہ لکھا ہوا تھا, ہمارا قرآن ایسا تھا. ملت مسلمہ سنے, ہمارا قرآن وہی ہے جو تمام مسلمانوں کے پاس ہے. سورہ الحمد اس کی ابتدا ہے, والناس اس کی انتہا ہے. 6666 آیتیں اور 114 سورتیں یہ ہمارے پاس ہیں. نہ 115 ہے نہ 113 ہے. آواز میں دینا محمد 114 سورتیں ہیں, 28 مدنی ہیں, 86 مدنی ہے. بس یہ قرآن ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی قرآن نہیں ہے, نہ ہم کسی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, قرآن پر اسی پر ایمان ہے جس پر کے سارے مسلمانوں کا ایمان ہے. اس لیے کہ جمع کوئی بھی کرے آیت اپنے معنی کو نہیں بدلتی. اندازہ تو فرمائے, جمع کوئی بھی کرے, کمپائل کوئی بھی کرے, تبدیل کوئی بھی کرے, آیت اپنے معنی کو نہیں بدلے گی. ہاں اگر قرآن میں الحمد نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں آئے تبدیل نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں آئے محبت نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ الحمد نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں انما ولیکم اللہ نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں من الناس من یشری نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں آئے براہما نہ ہوگی تم اپنے بیٹوں بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں بلائے, تم اپنے نسلوں بلاؤ, ہم اپنے نسلوں بلائے, تم اپنی عورتوں بلاؤ, ہم اپنی عورتوں بلائے, تم اپنی جھوٹوں پر خدا کی دعوت ہو. اگر قرآن میں آیت نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ قیامت نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ کوثر نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ آل عمران نہ ہوگا تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ انفال نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ انفال نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ رحمان نہ ہوگی تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ سجدہ نہ ہوگا تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں سورہ عصر نہ ہوگا تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں نہ ہوگا تو ہم پریشان ہوتے, اگر قرآن میں صرف رونے والوں میں بچا ہوگا, سونے والے کا ذکر نہ ہوگا تو ہم پریشان ہوتے. قرآن میں کیا نہیں ہے جو ہم پریشان ہو. قرآن میں سب کچھ موجود ہے, ولایت کس کی قرآن میں موجود, امامت کس کی قرآن میں موجود, مومن طور قرآن میں موجود, منافق طور قرآن میں موجود, بہادر طور قرآن میں موجود, ملزم طور قرآن میں موجود, آیا طور قرآن میں موجود, قرآن میں جنگ قرآن میں, جنگ قرآن میں, جنگ قرآن میں, جنگ قرآن میں. نہیں, ہمیں قرآن نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ مانے قرآن؟ قرآن میں نقطہ نہ ہوتا تو ہم پریشان ہوتے. اگر کسی کے بعد کوئی بے نقطوں کا قرآن ہے تو وہ ہمیں دکھا دے. اللہ قرآن کا آغاز بھی نہیں کر سکتے مگر نقطے کے.
ابن عباس وہ مستند ہے، وہ دلیل ہے قرآن پر. ابن عباس تمام مسلمانوں کے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کے شاگرد ہیں، میرے مولا کے شاگرد ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ تمام رات گزر گئی، میں مولا کی خدمت میں بیٹھا رہا. مولا کائنات نے سورہ حمد کی تفسیر کرنا شروع کی. مغرب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ہم بیٹھے تھے، فجر کی نماز کا وقت آ گیا. سورہ فاتحہ کی تفسیر کی پہلے علی ابن ابی طالب کا جو جوانیوں پڑھتا عجیب عجیب انداز سے سورہ حمد کی تفسیر مولا کر رہے تھے. ایک منٹ کو، ایک لمحے کو ہاتھ نہیں جھٹکی، پلک نہیں جھٹکی، ہمتن ہوش رہا. ساری رات گزر گئی، مولا نے یہ کہہ کر مصلی کو سمیٹا. ابن عباس نماز پڑھنے پھر بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر رہے گی. ابن عباس کہتے ہیں مولا یہ قرآن مجید کا پہلا سورہ ہے، 7 آیتیں ہیں، مولا 7 آیتوں کی تفسیر اگر کہانی رات گزر گئی تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کہا ابن عباس ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، یاد رکھو کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ دعا بسم اللہ میں ہے، جو دعا بسم اللہ میں ہے وہ اس رکنے میں ہے، جو دعا کے نیچے ہے اور تیرا امام وہ رکنا ہے جو کے نیچے ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ابن عباس یاد رکھ کر تیرا امام سورہ حمد کی تفسیر کرنے پر آ جائے تو صرف اس سورہ حمد کی تفسیر سے اتنی کتابیں اکٹھا ہو جائیں جو 70 اونٹوں کا بھاڑا بن جائے. سلامت بھیجے گا مولا کائنات کے مولا سلامت رکھے آپ کو. توجہ ہے نادران کرم. تو بھائی قرآن میں کیا نہیں ہے جو ہم نہ مانیں؟ آیتیں بدلنے سے مفہوم تو نہیں بدلتا. بھائی زیادہ فرق یہی ہوا نا کہ مکی سورہ کو مدنی نہیں دیا، آپ کی مجبوری کی پیدائشی. ہنستے ہو نا؟ صحیح ہے. سلامت ہے محمد. ہاں یہ ہر ایک کی پیدائشی مجبوری تھی، ہر جمع کرنے والے کی تھی. تو اس کے بس بات چیزوں سے کیا پتا جبریل کب آیا، فرشتہ کب آیا، مکے میں کون سی آیت آئی، مدینے میں کون سی آیت آئی. وہ تو خود سرکار حکیم اکبر کا محتاج ہے. جب رسول بتا دیں گے آیت آئی، جب رسول بتائیں کہ آیت آئی تو اسے پتہ چل جاتا. لیکن علی بن ابی طالب تو وہ تھا کہ جس کے دروازے سے گزر کر جبریل جاتا تھا، رسول کے پاس دروازے سے گزر کر ہی وہ شہر کے پاس پہنچا کرتا تھا. سواب میں جو نا محمد آیا آتے ہوئے بھی سلام کرتا، آتے ہوئے بھی سلام کرتا تھا، جاتے ہوئے بھی سلام کرتا تھا، آتے ہوئے بھی سبق لیتا تھا، جاتے ہوئے بھی ہدایت لیتا تھا. آتے ہوئے کہتا تھا مولا یہ آیت لایا ہوں، جاتے ہوئے کہتا تھا مولا ہر سوالوں کے لیے آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ. آواز سے نا